نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اسلام کو ماننے والے وہ بھی تھے جو امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسلام کے ماننے والے وہ بھی تھے، وہ نمازیں پڑھنے والے تھے، وہ قرآن کو جاننے والے تھے، وہ حدیثیں جاننے والے تھے حضرات۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح پہچانوانے والے اگر اس زمانے میں کوئی سب سے زیادہ بہتر اسلام کی صحیح تعبیر پیش کرنے والا شخص تھا تو وہ امام حسین تھا، کہ جنہوں نے یہ بتا دیا تھا کیا ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کے زمانے سے لے کر کے امام حسین کے زمانے تک اب تک جو مقابلہ تھا اسلام کے مقابلے میں صرف کفر و شرک کا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ کفریاتی چیزیں، کبھی یہ لوگ جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، کبھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے بھی اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ صاف کر دیا تھا کہ جب اسلام کو اس شکل میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو امام حسین جیسی شخصیت ایسے لوگوں کو بتا سکتی ہے کہ دیکھ لو کربلا کا میدان اس بات کی گواہی بن گیا ہے آج پوری دنیا کے لیے کہ جب جب لوگ اسلام کو بگاڑنے کی اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، چاہے وہ نماز پڑھنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ قرآن پڑھنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ لباس اسلامی کی شکل میں ہو، لیکن تم اس وقت اگر صحیح تعبیر کو پہچاننے کی کوشش کرنا تو تم امام حسین کے کردار کو دیکھ لینا، امام حسین کی زندگی کو دیکھ لینا، کیونکہ جدھر امام حسین کی زندگی کے ماننے والے ہوں گے، جدھر ان کی محبت کے رکھنے والے ہوں گے، وہیں پر حق ہوگا، وہیں پر اسلام ہوگا، وہیں پر صحیح قرآن ہوگا، وہیں پر صحیح حدیثوں کے ماننے والے ہوں گے، ورنہ حضرات محترم اگر اس کے علاوہ ہوں گے تو وہ یزیدیوں جیسا حال رکھنے والے۔ لہذا حضرات محترم آج امام حسین کا نام پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے، اور یہ یقین سے ہم کہہ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک امام حسین کا نام لیا جاتا رہے۔ آج وہ 72 ہیں، دنیا کے 72 ملکوں میں ان کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن آج حضرات محترم وہ 22,000 ہیں، ان کی صرف انٹری تو ہے لیکن لوگوں کو ان کے نام تک کے نہیں معلوم ہے۔ آج امام حسین کے تمام جان دینے والوں کا نام گھر گھر میں لیا جا رہا ہے، آج ان کے نام پر نہ جانے کتنے غریبوں کا بھلا کیا جا رہا ہے، نہ جانے کتنوں کا بھلا ہو رہا ہے حضرات، اس لیے آج ان کو مانا جا رہا ہے۔ ارے آپ تعجب کی بات یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جب ایک عام مسلمان اس کی نیکی جب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت کا اظہار اپنے فرشتوں میں فرماتا ہے۔ اس کے بعد پہلے آسمان میں، 7 آسمان میں اس مومن کا ذکر ہوتا ہے جس سے خدا محبت فرماتا ہے۔ حضرات محترم جب نیکوں کا یہ حال ہے تو یہ تو نیکوں کے بھی امام ہے، امام حسن اور امام حسین، ان کی عظمت اور ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جب عام بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے تو امام حسن اور امام حسین کی محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہوگی۔ لہذا ہمیں امام حسین سے محبت کرنا ہے، ان کے مشن پر چلنا ہے۔ ان کا مشن یہی ہے، انہوں نے اپنے مشن کو لوگوں تک پہنچایا۔ کیا لوگوں، اس اسلامی مشن تو یہی ہے کہ چاہے تمہاری جان چلی جائے، تمہاری شان چلی جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن تم اسلامی شان کو نہ جانے دینا، اسلامی ماحول کو نہ بگڑنے دینا۔ آج بھی حضرات محترم جو لوگ امام حسین کے اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں آج بھی وہ پوری دنیا میں نام پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں امام حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین کی نماز کو دیکھو، انہوں نے جس انداز میں نماز ادا کر کے دکھا دی ہے آج تک لوگ ان کے انداز میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ حضرات امام حسین کی نماز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم چاہے جس تکلیف میں ہو، چاہے ہم کیسی ہی پریشانی میں ہو، لیکن امام حسین کے اس سجدے کو یاد کر لے جو ظہر کے وقت میں امام حسین نے دشمنوں کے درمیان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ نماز ادا کر کے دکھا دی ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی اس طرح سے نماز ادا کر نہیں سکتا ہے جس طرح میرے نبی کی نماز ادا کر کے دکھا دی ہے۔ لہذا ان لوگوں کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ جو لوگ آرام اور سکون میں رہ کر کے بھی اپنی بلڈنگوں میں رہ کر کے بھی نمازیں نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج تو لوگ بہانے کر لیتے ہیں۔ لوگ حضرات محترم رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزوں کا فدیہ دینے لگتے ہیں، نماز کی بات آتی ہے تو اس کا بھی فدیہ دیا جانے لگتا ہے، لیکن دیکھو آؤ امام حسین اور شہید کربلا سے سیکھ لو کہ شہید کربلا نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ خالص فدیوں سے نہیں اسلام کا نام کیا جا سکتا، بلکہ اسلام کا نام تو تبھی ہو سکتا ہے، صحیح مسلمان تو تبھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اوپر
اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دو. صرف اسلام کی رخصت پر عمل نہ کرو بلکہ عزیمت پر عمل کرو تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ یہ لوگ خوشیوں میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور پریشانیوں میں اپنے رب کے لیے صبر کیا کرتے ہیں. تب اللہ رب العزت ان کو دنیا میں تابندہ کر دیتا ہے، آخرت میں بھی ان کو بلند کر دیتا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے امام حسن اور امام حسین کے نام کو آج پوری دنیا میں عام کر دیا ہے. اسلام زندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ.